اس ماہ میں جو قرآن کا نزول ہوا اس کی اہمیت کے حوالے سے کلام فرمائیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہونا اس کی سب سے چوٹی کی صفت ہے جس کے اندر تمام صفات الہیہ ہیں۔ اسی طرح قرآن وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے کہ جو چوٹی کا ہے۔ بہت صحائف اترے، بہت وہ کتب بھی اتری اس سے پہلے، سب رمضان میں اتری، اور رمضان کو خصوصی طور پر قرآن مجید کی نسبت حاصل، جیسے آپ نے بھی بتایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، واہ سبحان کہ اس کی حکمتیں ختم ہونے والی نہیں، عبدالآباد تک رہنے والی ہیں۔ یہ زندہ و جاوید کتاب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، ان کی رسالت کی۔ اور رمضان اور قرآن دونوں کو آپ دیکھیں تو دونوں تحائف ہیں، انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے اور حضور کے صدقے سے ہمیں ملے۔ اب ان دونوں کی مشترک چیزوں پر تھوڑا سا ایک نظر ڈال لیتے ہیں، نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا لفظ نور سے بھرا ہوا ہے، رمضان المبارک کا لمحہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ کیا بات، کیا تشبیہ ہے، سبحان اللہ۔ رمضان آپ کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، قرآن بھی بعین ہی اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں، اب وہ اس کی بات سننی ہے تو قرآن کو کھول لو۔ تو جب وہ خود محبوب رب آپ سے بات کر رہا ہو تو کتنے قریب ہو جاتے ہیں ہم اللہ کے۔ پھر دونوں میں آپ دیکھیں تو تقویٰ کا ذکر ہے، ماہ سیام ہے یہ، اور روزے کا مقصود بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آئے، تاکہ تمہارا سیرت و کردار بدلے اور وہ اس سانچے میں ڈھلے کہ جو رب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس کی اتھینٹسٹی میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے یہ اپنے نور کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پڑھتے بہت سارے ہیں مگر ہر ایک پر وہ اپنا دروازہ نور نہیں کھولتی وہ کتاب، وہ خاص لوگوں کو قرب عطا کرنے والی۔ پھر دونوں میں مشترک بات کہ دونوں شفاعت کریں گے۔ ایک دن جب ضرورت ہوگی اور انسان گناہگار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ آئے گا کہ مولا اس نے میری وجہ سے کھانے پینے سے یہ رکا رہا تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن آئے گا سامنے کہ میں نے اسے راتوں کو جگایا، اس نے مجھے اہتمام سے پڑھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے دونوں تزکیہ نفس کرتے ہیں، انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے جو ملکہ جو صفت چاہیے وہ رمضان بھی عطا کرتا ہے، قرآن بھی عطا کرتا ہے۔ تو جب آپ دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو رمضان میں نبی کریم علیہ السلام دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری جو وصال سے پہلے تو آپ نے 2 مرتبہ کیا، تراویح میں بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔